محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آخری عشرہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ چند دنوں کے اندر کہ اللہ کا مہمان ہم سے جدا ہونے والا ہے. آئندہ سال بھی اگر یہ کارخانہ قدرت، یہ نظام ہستی چلتا رہا تو رمضان بھی آئے گا، آخری جمعہ بھی آئے گا، شب قدر بھی آئے گی انشاءاللہ. لیکن ہم میں سے اس وقت کون اس زمین کے اوپر سانس لے رہا ہوگا، اور کون سانس لینے کے ساتھ ساتھ جیسے آج خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، کون اس طرح بیٹھا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں ساری کائنات کی طاقت لگا کر بھی کوئی انسان یقین سے کچھ نہیں جان سکتا. بلکہ قرآن تو کہتا ہے ہمیں تو اگلے قدم کا نہیں پتہ کہ کہاں پڑنا ہے، زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر. ہمیں تو اگلے سانس کا نہیں پتہ کہ پورا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. تو اس لیے یہ الوداع ہمارے حساب سے ہے، یہ جدائی ہمارے اعتبار سے ہے. مہمان کسی مقصد کے تحت آتا ہے، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو ملاقات کامیاب تصور ہوتی ہے. مہمان کو ویلکم بڑے اچھے انداز میں اگر کہا ہے، لیکن جاتے جاتے اس کی حق تلفی کر دیں تو ساری ملاقات کا مقصد ختم ہو سکتا ہے. جیسے رمضان کو ہم نے آنے سے پہلے استقبال کر کے اور اپنی دلی خوشی کا اظہار کر کے اس کو خوش آمدید کہا، تو جاتے ہوئے بھی ہمارا کچھ فرض ہے کہ اس اللہ کے مہمان کو کیسے رخصت کیا جائے. آج کی نشست میں اسی پر ہم مختصر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے. اگر ہم غور فرمائیں تو قرآن مجید کی چند آیات جو کہ مختلف مقامات سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 3 مقامات سے، یہ تینوں کو جوڑ دیں تو ہمیں اس چیز کا جواب مل جاتا ہے. سب سے پہلی آیت میں جو پڑھی گئی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن کا نزول رمضان میں شروع ہوا. اور دوسری آیت میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یعنی قرآن کا جو پہلا نزول تھا جو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا، وہ اکٹھا نازل ہوا. انزال کے معنی اکٹھا اتارنا. یہ آسمان دنیا پر ہوا، رمضان کے مہینے کی ایک رات شب قدر میں ہوا. اب یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے. اس ایک مہینے کی ایک رات میں قرآن کا نزول یہ بتا رہا ہے کہ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری وابستگی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سننے کا عمل جتنا مسلمان رمضان میں کرتے ہیں اتنا پورے سال میں نہیں ہوتا. کرنا چاہیے لیکن ہوتا نہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کا حق ہے کہ قرآن مجید کو سنا جائے، پڑھا جائے، یاد کیا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، پھیلایا جائے، اس کے نظام پہ عمل کیا جائے. اس کا نظام
اپنے گھر سے لے کر اپنے بازار تک، بازار سے لے کر اپنی مارکیٹ تک، مارکیٹ سے لے کر اپنے دفتر اور آفس تک، اور وہاں سے چل کر پارلیمنٹ ہاؤس تک پوری دنیا میں نافذ کیا جائے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے، لیکن رمضان کے ساتھ قرآن کی گہری وابستگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو تراویح میں، قیام اللیل میں پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جس رات رمضان میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف نہ لاتے ہوں۔ ہر سال جبرائیل تشریف لاتے، ہر رات تشریف لاتے، اور اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا پورے رمضان میں اس کا دور ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل بھی حضور کو سناتے تھے، حضور بھی ان کو سناتے تھے، یہ دور ہوتا تھا جیسے آج حفاظ کرتے ہیں۔ جتنا قرآن پاک نازل شدہ ہوتا، نازل ہو چکا ہوتا، اس کو پڑھا جاتا۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد میں آ کے نماز پڑھی، کچھ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اگلے دن کچھ اور جمع ہو گئے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تیسرے یا چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے، گھر میں ہی آپ نے نماز ادا کی۔ وجہ بیان فرمائی کہ اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند آیا ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ رمضان کی برکت سے، قرآن سے مومن کا تعلق اللہ کو پسند آیا ہے۔ تو مجھے خدشہ تھا کہیں یہ نماز اسی طرح تم پر واجب لازم نہ ہو جائے کہ ہر سال رمضان میں تم سب پر لازم ہو کہ تم نے ایسے ہی قرآن پڑھنا اور سننا ہے، تراویح میں فرض یا واجب نہ ہو جائے۔ اس لیے میں اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا۔ عمر پر رحمت فرماتے ہوئے دور صدیقی میں بھی تراویح اسی طرح گھروں میں ادا کی جاتی رہی انفرادی طور پر۔ دور فاروقی کے آغاز تک ایسا ہی ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا کہ جو عمل اللہ کو اتنا پسند تھا، نبی کو اتنا پسند تھا، امت کو بھی اتنا ہی پسند تھا، تو اس عمل کو اسی شکل میں کیوں نہ ادا کیا جائے۔ لہٰذا اس وقت سے لے کر اس رمضان تک مسجد نبوی حرم پاک میں، حرمین شریفین مسجد حرم کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر، اور اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ تراویح باجماعت ادا کرتی ہے۔ تراویح کا مقصد قرآن پاک کو پڑھنا اور سننا ہے۔ تو یہ خصوصی شرف ہے، خصوصی تعلق ہے جو اللہ نے رمضان اور قرآن کو ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا، شہر رمضان۔ اب ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے رمضان تو مل جائے، روزے تو مل جائیں لیکن قرآن نہ ملے، یا قرآن تو مل جائے لیکن روزوں سے میری جان چھوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یہ پورا پیکج ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا پورا پیکج ہے کہ رمضان اور قرآن۔ اب دیکھیے کہ رمضان کو بھی ہدایت قرار دیا گیا، قرآن کو بھی ہدایت قرار دیا گیا، رمضان کو بھی شفا قرار دیا گیا، قرآن کو بھی شفا قرار دیا گیا، رمضان کو بھی رحمت قرار دیا گیا، قرآن کو بھی رحمت قرار دیا گیا۔ رمضان میں بھی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور قرآن کی وجہ سے بھی مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان بھی قیامت میں روزے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو دن میں بھوکا اور پیاسا رکھا، اور قرآن بھی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس بندے کو نیند سے روکے رکھا ہے۔ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اس تعلق کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس تعلق میں کوئی کمی نہیں لا سکتی۔ اور اس کی چھوٹی سی ایک مثال، یہ دونوں کا پیغام ایک ہے، انسانیت کے نام رمضان اور قرآن کا پیغام اور ان کا حق اور ان کا تقاضا جس رمضان کے گزرتے آخری دنوں کے اندر ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر چھوٹی سی ایک مثال سے ہم بات سمجھیں کہ اگر ایک شخص کو یا کسی قوم کو، کسی فرد کو، ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمیں ایک شہر دیا جائے، ایک قلعہ دیا جائے کہ تم نے اس شہر کو، اس قلعے کو تم نے آباد کرنا ہے، اس کو تم نے سرسبز و شاداب بنانا ہے، لیکن اس وقت اس شہر کی حالت یہ ہے کہ اس شہر میں اس میدانی جگہ پر اونچ نیچ ہے،
کہیں گہری کھائیاں ہیں، کہیں اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے ہیں، کہیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کہیں خودرو گھاس اگی ہوئی ہے، جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں، بالکل بنجر ہے، بیابان ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم نے اس چیز کو آباد کرنا ہے، اس شہر کو، اس قلعے کو آباد کرنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تخریبی کام کرنا پڑے گا۔ تخریبی کام کیا ہوگا کہ ہم کدال پکڑیں گے، مزدور لگائیں گے، نگرانی کریں گے، بلڈوزر منگوائیں گے، اور ہم ساری جڑی بوٹیوں کو، کانٹے دار جھاڑیوں کو جڑ سے اکھیڑیں گے، اور مشینوں کے ذریعے سے، کرینوں کے ذریعے سے ان تیلوں کی مٹی اٹھا کر ہم ان گہری کھائیوں میں ڈال کے اس سطح زمین کو برابر کریں گے۔ ہم وہ سارا زائد مادہ، جتنا فضول چیزیں ہیں، ان سب کو ہم اٹھا کے صاف کر کے زمین کو بالکل ہموار کر دیں گے، زرخیز بنا دیں گے۔ یہ ہوگا تخریب کا کام۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بعد ہمیں پھر یہ کرنا ہوگا، ہمیں پھر تعمیری کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے، اس کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں اس میں بیج ڈالنا ہوگا، اور اگر بیج ٹھیک نہ ہوا تو وہ زرخیز زمین بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بیج بھی ہمیں اصلی 1 نمبر صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ بیج ڈالنے کے بعد پھر ہمیں پانی دینا ہوگا، پھر ہمیں اس اگنے والے ان پودوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں پھر اس کو، جڑی بوٹیوں کو دوبارہ اگنے سے بھی روکنا ہوگا۔ اگر ہم پودے تو لگا دیں اپنے باغ میں، اس شہر کے اندر کھیت لگا دیں، پھل پھول لگا دیں، لیکن وہاں نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ کے لیے کوئی احتیاطی تدبیر نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جڑی بوٹیاں زمین کی نمو کی وجہ سے وہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گی، اور آخر کار وہ جڑی بوٹیاں، وہ زہریلے پودے، وہ خود رو کانٹے دار جھاڑیاں دوبارہ اس سرسبز و شاداب باغ کو دوبارہ پھر جنگل میں تبدیل کر دیں گے۔ اب یہ سارا ایک طریقہ ہوگا۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو پھر وہ شہر، وہ قلعہ، وہ باغیچہ، وہ گھر کا لان، وہ سرسبز و شاداب رہے گا، آباد رہے گا۔ بالکل یہی مثال انسان کے دل اور دماغ کی سی ہے، دل اور دماغ کی سی ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرت حق پہ پیدا کیا، لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہاں کے رہن سہن اور حالات و واقعات کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں جھاڑیاں، کانٹے دار پودے، خودرو گھاس، جڑی بوٹیاں، زہریلی بوٹیاں، اونچ نیچ، اس کے دل و دماغ کے اس زمین کو بھی بنجر، بیابان اور مردہ اور خراب بنا دیتی۔ اب پہلا عمل کرنا ہے تخریب کا۔ تخریب کا عمل کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا ہے، یہ لا اصل میں تخریب کا عمل ہے، کہ اس لا کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کی تمام منفی خیالات کو ختم کرنا ہے۔ یہی رمضان بھی بتاتا ہے، یہی قرآن بھی بتاتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھا، روزہ رکھ کر ہم نے اصل میں تخریبی کام کیا ہے، تخریبی کام، کہ کچھ نہیں کھائیں گے، یہ لا ہے، نفی ہے۔ کچھ نہیں پئیں گے، یہ نفی ہے۔ خواہشات دل میں، چاہے دل میں خواہشات کے طوفان برپا ہو جائیں، لیکن کسی خواہش پہ عمل نہیں کریں گے، یہ لا ہے۔ اس لا کے ذریعے سے ہم نے تخریبی کام کیا تاکہ دل سے تکبر کی جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں، دنیا کے لالچ کے زہریلے پودے ختم ہو جائیں، اور جھوٹی انا اور انانیت کے جو ٹیلے کھڑے ہیں، جو مینار کھڑے ہیں، یہ زمین بوس ہو جائے۔ اس تخریبی عمل کے ذریعے سے جب ہم روزے رکھ کر رمضان گزار رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دل کی زمین سطح ہموار ہو جائے گی، زرخیز ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں ایک عمل اور کرنا ہے۔ ہمیں صرف تخریب نہیں کرنی، ہمیں تعمیر بھی کرنی ہے، ہمیں بیج بھی ڈالنا ہے۔ وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج اللہ کا قرآن ہے، کہ رمضان کے ذریعے سے ہم نے تخریبی کام کر کے جڑی بوٹیاں، نقصان دہ چیزیں سب باہر پھینک دی۔
اب اس پہ ہم نے بیج ڈالا قرآن کے ذریعے سے، قرآن اس رمضان میں اترا، اس بیج کو اب ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے اللہ، کہ اللہ کی محبت دل میں آئے، اللہ کی اطاعت دل میں آئے، دین اسلام کی محبت دل میں آئے، دل و دماغ کے دریچے کھل جائیں، سوچ اور فکر تبدیل ہو جائے۔ صرف روزہ نہیں بلکہ روزہ مقصد ہے سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کا نام، کہ سوچ یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ میرے اندر کی دنیا ہے چاہے وہ میرے باہر کی دنیا ہے، یہ سوچ ہے۔ یہ اس بیج کو، جو صحیح بیج ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ بیج ہے، یہ قرآن بیج جو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ لگا دیتا ہے۔ اب اس بیج کو پھلنے پھولنے کے لیے اس کو پانی چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو ہوا چاہیے، اس کو کھاد چاہیے، اس کو مناسب انوائرمنٹ چاہیے، پھر یہ بیج خود بخود پھلے گا، پھولے گا، تنا آور درخت بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی پڑے گی تاکہ وہ جڑی بوٹیاں دوبارہ پیدا نہ ہو جائیں، وہ جڑی بوٹیاں دوبارہ نہ نکل آئیں۔ اب اس بیج کی نشو و نما کے لیے، بیج تو اللہ نے عطا فرما دیا قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، اس رمضان کی برکت سے پھر کیا ہوا، پہلے جڑی بوٹیاں تخریب ہوئی، پھر تعمیر کے لیے ہم نے بیج قرآن کا حاصل کر لیا، تراویح میں سنا، خود سے پڑھا، یاد کیا، سمجھنے کی کوشش کی، علماء کے دروس میں بیٹھے، درس قرآن کے حلقے لگ گئے پوری دنیا کے اندر۔ اصل میں یہ بیج ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس بیج نے آگے چلنا ہے، بیج ایک ہی دفعہ ڈلتا ہے، رمضان گزر جائے گا، رمضان کے آخری ایام ہیں، جس کے دل میں بیج نہیں پڑا اس کو فکر کرنی ہے۔ صرف تخریب سے کچھ نہیں ہوگا، کسی نے تو معاذ اللہ تخریب بھی نہیں کی کہ اندر کے منفی جذبات کو ختم بھی نہیں کیا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، انسان سچی توبہ کر کے روزے رکھنا شروع کر دے، جو رہ گئی وہ قضا بعد میں کر لے تو اندر کی تخریب ہو جائے گی۔ اس تخریب کے بعد ان دنوں میں قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لیا جائے تو بیج بھی پڑ جائے گا۔ اللہ کا تقاضا پورا ہو گیا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس بیج کو سنبھالنا ہے، جو ایک لمبا کام ہے، 3 مہینے، 6 مہینے، 10 سال اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ عز و جل ہم سے کہلواتا ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم پہلے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلا حصہ ہے۔ اب اس بیج کو سنبھالنا ہے جو رمضان کے بعد بھی 11 مہینے کرنا پڑے گا، اس کا طریقہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت و سنت کو اپنانا ہے۔ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، ایک قرآن ہمارے پاس کتاب کی شکل میں ہے، اس قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا ہو تو انسان کمزور ہے۔ قرآن نے کہا کہ انسان کمزور ہے، انسان لا علم ہے، انسان نا تجربہ کار ہے، انسان سست رو ہے، انسان جلد باز ہے، انسان کم ہمت ہے۔ یہ سارے انسانی کمزوریاں بشری تقاضے ہیں، اللہ نے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اسوہ حسنہ کا چراغ دے کے انسانوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ اب ہماری اس ساری بشری کمزوریاں اللہ کے نبی کی رحمت کے ذریعے سے ان کا حل نکل آئے گا۔ اب مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اس بیج کی نشو و نما اور حفاظت کرنی ہے تو اسوہ حسنہ کو اپنا لیا جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اے نبی جی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ لہٰذا بلغ ما انزل الیک، آپ اپنی سیرت کو، اپنی صورت کو، اپنے کردار کو، اپنے اسوہ حسنہ کو پوری دنیا کے سامنے عام کر دیجئے، پھیلا دیجئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ بیج بھی ڈالیں گے، جس کے دل میں بیج نہیں ہے امت میں سے اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم دیں گے، یعنی بیج دل میں ڈالیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
تلاوت اور تعلیم کے بعد حکمت کی تعلیم دیں گے۔ یہ حکمت کی تعلیم کیا ہے؟ یہ حکمت کی تعلیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کا اسوہ ہے۔ فرمایا آپ ان کو سنت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے اپنا عمل پیش کریں، اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنی تجارت، اپنی ازدواجی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، دوستوں کے ساتھ برتاؤ اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ، بیماری بھی، صحت بھی، خوشی بھی، غم بھی، یہ ساری چیزیں آپ اپنی امت کے سامنے پیش کر دیں۔ اپنا بچپن بھی، اپنا لڑکپن بھی، اپنی نوجوانی بھی، اپنی جوانی بھی، اپنی پختہ عمر بھی، اور 63 برس کی اپنی وہ عمر بھی جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوتا ہے۔ کھلی کتاب ہے آپ کا اسوہ مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ کھلی کتاب ہے۔ اگر ہم، اب آپ دیکھ لیجیے کہ درجات ہیں، اگر زمین پہ، دل کی زمین پہ وہی جڑی بوٹیاں، وہی زہریلے مادے، وہی کانٹے دار جھاڑیاں، وہی نشیب و فراز اگر دل کی زمین پر ہیں تو پھر کبھی بھی یہ اجڑا گلستان، لہکتا گلشن نہیں بن سکتا۔ پہلا عمل ہے دل و دماغ کے دریچوں کو صاف کرنا، پھر دوسرا عمل ہے قرآن سے وابستگی اور تعلق، اور پھر تیسرا عمل ہے اس بیج کی حفاظت ہے اللہ کے نبی کی سنت و سیرت مبارکہ کے ذریعے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ قرآن نے یہی وعدہ ہم سے کیا ہے۔ قرآن پاک کی جو دوسری آیت، تیسری آیت پڑھی گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ جو دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے مت گھبراؤ۔ اب یہ احتیاطی تدابیر ہیں، ان دنیا کے مسائل سے پریشان مت ہونا۔ یہ زندگی کے نظام میں، دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، کبھی وبائی بیماریاں ہیں، کبھی صحت کا دور ہے، کبھی غربت ہے، کبھی دولت ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہونا، دنیا کے مسائل سے ہمت نہیں ہارنی۔ رکاوٹیں آئیں گی، کبھی انسانوں کی شکل میں، کبھی حکومتوں کی شکل میں، کبھی معاشرتی رسم و رواج کی شکل میں، کبھی نفسانی خواہشات کی شکل میں۔ فلا تخشوہم، قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا۔ وخشونی، اگر ڈرنا ہے تو اللہ کہتا ہے میری ذات سے ڈرو۔ خشیت دل میں بٹھانی ہے تو ایک اللہ کا خوف، ایک ذات کی خشیت ہے، ایک ذات کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہے۔ دنیا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر ایک اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو انسان اللہ سے صحیح معنی میں ڈرتا ہے، ساری کائنات اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج ہے، مشرک ہیں، میرے دل میں توحید اور ایمان ہے، یہ میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اجازت دیں، ان سینکڑوں کی فوج کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ امیر لشکر اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ چند صحابہ، ایک یا دو تین صحابہ، گھوڑا سڑپٹ دوڑا کے بھاگتے ہیں دشمن کی طرف۔ دشمن دور سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا بلا آ رہی ہے، اور دھواں گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ دشمن چونکہ پہلے سے مشرک ہے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات ہیں، تو اللہ نے اس ذریعے سے دل میں رعب ڈال دیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اتنے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کے لشکر سے لڑنے کے لیے ایک انسان تو آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوئی مخلوق ہے، کوئی جن دیو ہے، پری ہے، کوئی اللہ کی کوئی غیبی مخلوق ہے۔ اسی وجہ سے اس دشمن کو شکست ہوتی ہے، اللہ اسلام کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے۔ صحابہ کرام اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے دریا کے اوپر سے گھوڑوں کو دوڑا رہے ہیں۔ جب فارس فتح ہوتا ہے، گھوڑوں کے سم بھی، پیر بھی گیلے نہیں ہوتے۔ جب فارسی ایرانی دیکھتے ہیں کہ یہ سمندر اور دریا کے اوپر سے گھوڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ انسان نہیں ہے، دیو آمدن، دیو آمدن، دیو آ گئے، جنات کا حملہ ہو گیا۔ اسی پر اللہ نے فارس جیسی سپر پاور طاقت کو اسلام کے سامنے شکست عطا فرما دی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ صحابہ کرام کو فتح نہیں ہو رہی، پہلا حملہ کیا ناکامی، دوسرا حملہ کیا ناکامی، پھر حملہ کیا ناکامی، سر جوڑ کے بیٹھ گئے، یقیناً کوئی اللہ کے نبی کی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔
اللہ اکبر. کوئی سنت، اب یہ صحابہ کرام کا لشکر ہے، سارے مخلص ہیں، سارے عبادت گزار ہیں، سارے مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن ان مضبوط ایمان والے مخلص عبادت گزاروں کو بھی یقین تھا کہ چاہے ہم نبی کے صحابہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی اگر ایک سنت کو بھی ہم نے من حیث الامہ، ایز اے نیشن، قوم ہونے کے ناطے اگر ہم نے حضور کی ایک سنت بھی چھوڑ دی تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے. تو آج یہ وبائی امراض کیسے دور ہوں گی، ملک کی ترقی کیسے حاصل ہوگی، بد امنی کیسے ختم ہوگی، رزق میں مال میں برکت کیسے حاصل ہوگی، سارے دلوں کی نفرتیں کیسے مٹے گی، یہ سب چیزیں اللہ نے جوڑا ہے اپنے نبی کی سنت اور سیرت کے ساتھ. صحابہ کرام سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے. سنت وہ کیا تھی؟ وہ سنت مسواک کرنے کی سنت تھی. اللہ اکبر. اور مسواک کی بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑی، اس لیے چھوٹی کہ جنگ کی حالت تھی، جنگ کر رہے تھے، جہاد تھا، موقع اور فرصت نہیں تھی کہ مسواک پابندی سے کر سکیں. مسواک کی سنت چھوٹی اور اللہ کی مدد صحابہ سے بھی دور ہو گئی. سب نے فیصلہ کیا ہاں کہ یہ سنت ہے جس سے ہم سے اللہ کی ابھی تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی. سب نے طے کیا کہ جہاد بعد میں کریں گے، پہلے یہ نماز کا وقت ہے، چلو مسواک کرتے ہیں. سب نے درختوں کی لکڑیاں جو مسواک بنتی تھی توڑی اور سب چشمے دریا کنارے بیٹھ کے اپنے مسواک کرنے لگ گئے. دشمن نے جب اپنے خفیہ جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ کروایا تو دشمن کے خفیہ جاسوس ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تھراتے ہوئے جب پہنچے سردار کے پاس، میرے لشکر کے پاس، کہا کہ اب مسلمانوں نے تو مرنے اور مارنے کا فیصلہ کر دیا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں کہ مسلمان وہاں بیٹھ کے اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، لہٰذا اب تو مسلمان ہماری تکہ بوٹی بنا دیں گے، اب تو ان سے ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ نے اسی بات سے ان کے دل میں رعب ڈالا، قوم کا مورال گر گیا، حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہاں سے دشمن کو شکست ہو گئی. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرا کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ کام کرو گے تو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تو میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا، میری نعمت تم پہ مکمل ہو جائے گی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم کو ہدایت بھی مل جائے گی. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں یہی دعا ہے. اب آپ غور فرمائیے، ساری بات کا خلاصہ کہ اللہ نے ہدایت کو جوڑا ہے اپنی نعمت کے ساتھ. نعمت کی تکمیل ہے اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور حضور کی سیرت اور سنت کا علم کیسے ہوگا؟ وہ تقوی سے ہوگا. اور تقوی کیسے ملے گا؟ تقوی اس گزرنے والے رمضان سے ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنا وقت باقی ہے اس سارے وقت کو اللہ کے سامنے عبادت میں، نیک اعمال میں بسر کرنا اور گناہوں سے بچنا. گناہ اتنی زہریلی چیز ہے کہ اس تقوی کو ختم کر دے گی. وہ بد پرہیزی ہے، وہ احتیاط چھوڑنا ہے. روزہ دوائی اور میڈیسن ہے کہ دوائی لینا بھی ضروری ہے اور احتیاط اور پرہیز بھی لازم ہے. تو گناہ تقوی کو ختم کر دیتا ہے. یہ گناہ آنکھ سے، دل سے، دماغ سے، ہاتھ پاؤں سے، زبان سے، حتیٰ کہ خیالات سے بھی، غلط سوچ بھی تقوی کو ختم کیا کرتی ہے. حرام کمانا، ظلم کرنا، جھوٹ بولنا، بددیانتی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹی قسمیں، غریبوں کا حق کھانا، ناجائز قبضے کرنا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے مقدمے دائر کرنا، قطع تعلقی کرنا، یہ سارے وہ خوفناک گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان تقوی سے مکمل طور پہ محروم ہو کر ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے کے اندر عبادات کی کوشش، گناہوں سے توبہ اور شب قدر کی رات کی تلاش کرنا. جتنی طاق راتیں باقی ہیں، 25، 27، 29، خاص کر 27ویں کی رات، ان راتوں کے اندر عبادت کی کوشش کرنا. عبادت کتنی لازم ہے؟ مغرب سے لے کر اذان فجر تک پوری رات اسلامی طور پر رات ہے. جب ہم نے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز ہم نے جماعت سے وقت کے مطابق پڑھ لی
اور اس میں سے کسی بھی وقت میں، چاہے مغرب کے بعد، چاہے عشاء کی نماز کے بعد، چاہے تہجد کے وقت میں، جتنی دیر بھی ہم نے عبادت کر لی ان 3 راتوں میں، تو انشاءاللہ اگر ان 3 راتوں میں شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں ہزاروں مہینوں سے بہتر اللہ نے عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خاص وظیفہ، اصل میں اسلام کا مزاج کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان گھڑیوں میں دین کہے کہ بس تم نے 2 رکعت ایسے ایسے کر کے پڑھ لی تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ دین نے کوئی 2 رکعت مخصوص نہیں کی، صرف شب قدر کی دعا مخصوص ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے رب تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا تو مخصوص ہے، خاص شب قدر کی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل خاص نہیں ہے۔ اصل میں نوافل ہیں، تلاوت ہے، استغفار ہے، درود ہے، خاص طور پہ دعا ہے، فرائض و واجبات کے بعد، تراویح کے بعد، یہ خاص عمل ہیں، سارے خاص عمل ہیں۔ ان تمام اعمال کا مقصد ہے اپنے دل کو اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے اس کا قرب مانگنا۔ اصل میں اللہ کا قرب مقصد ہے، اللہ کے قریب ہونا مقصد ہے۔ جو بیچ میں پردہ حائل ہے انسان کے گناہوں کے درمیان اور اللہ کی رحمت کے درمیان، جو پردہ حائل ہے، ان راتوں میں عبادت کر کے اس پردے کو، اس رکاوٹ کو دور کرنا مقصد ہے۔ اصل تو یہ ان راتوں کی عبادت کا مزاج ہے۔ اگر ایک انسان 1000 نفل پڑھے لیکن سچی توبہ نہیں کرتا، اس پردے کو نہیں ہٹاتا، تو 1000 نفل پڑھ کر بھی اس کو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان 2 نفل پڑھتا ہے، صرف 2 نفل پڑھتا ہے، لیکن 2 نفل ایسے پڑھتا ہے کہ زار و قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل تڑپ اٹھا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی دعا گو ہو گئے ہیں۔ اس بندے کو 2 نفل پڑھنے سے بھی شب قدر سے بڑھ کے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ 2 نفل، یہ سچی توبہ، یہ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی، آئندہ دین پہ چلنے کا عزم، یہ ایسی اللہ کو پسندیدہ چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے اگر شب قدر کے علاوہ کسی دوسری رات میں بھی یہ کیا جائے تو اللہ اس رات کو بھی شب قدر بنا دے گا۔ شب قدر تو شب قدر ہے، سال کے پورے مہینے کی تمام راتوں میں یہ عمل کر لیا جائے تو ہر رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے گی، ہر رات شب قدر کی رات بن جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں یہ آخری عشرہ، اس کے آخری ایام، اس کی راتیں، ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرمائے، اور اس بیج کو جو ایمان اور قرآن کی شکل میں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت و سنت کے ذریعے سے ہمیں اسے پھیلنے پھولنے کا موقع دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔